شامی خانہ جنگی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر حلب کے مشرقی حصے کو مقامی باشندوں سے خالی کرانے کے بعد شہر کی مساجد کو امام بارگاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حلب میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ذیلی گروپ فیلق القدس کے ملیشیا نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس کی قیادت کے لیے جنرل قاسم سلیمانی کی سرپرستی میں ایرانی جنرل سید جواد کر رہا ہے۔ جنرل جواد کی قیادت میں حلب میں 7,000 جنگجو مصروف ہیں، جنہوں نے حلب کے فوجی آپریشن میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ان گروپوں نے حلب کے مشرقی حصے میں آبادی کی ساخت تبدیل کرنے کے لیے انتہائی سنگ دلی کے ساتھ کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ منہدم مساجد کی تعمیر کو امام بارگاہ میں تبدیل کرنے سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ محفوظ رہنے والی مساجد میں نامناسب سرگرمیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فرقہ وارانہ ملیشیا نے حلب کی تاریخی اموی مسجد باب انطاکیہ اور حلب کے تاریخی قلعے کو بھی کنٹرول میں لے لیا ہے، جہاں بنی ہوئی مساجد کو انتہائی بے دردی کے ساتھ پامالی اور بے حرمتی کا سامنا ہے۔ فرقہ وارانہ ملیشیا کے اہلکار حلب میں دندناتے پھر رہے ہیں، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اصلی حامی تمام تر سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ حلب کے متاثرین نے بتایا کہ نکلتے وقت ان کے پاس قیمتی کمبل اور سردی سے بچاؤ کا جو قیمتی سامان تھا وہ ان سے چھین لیا گیا ہے۔ تلاشی کے بہانے سے متاثرین کو لوٹا جا رہا ہے۔ اپنا قیمتی سامان لٹتے دیکھ کر متاثرین خوف سے خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ منہ سے ایک بھی لفظ نکالنے سے ان کی جان پر بن آتی ہے۔ روس کی جانب سے حلب میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد جب عام شہریوں کو شہر چھوڑنے کی مہلت دی گئی تو ایسے میں جنرل جواد ہی تھا جس نے عام شہریوں کے انخلاء کو روکا۔ حلب سے مجموعی طور پر 80,000 افراد کے نکلنے کا امکان تھا، جن کے لیے دوسری جگہ منتقلی کے انتظامات کیے گئے، تاہم جنرل جواد نے اپنے وحشی گروپوں کے ذریعے اس منتقلی کو روک دیا، جس کی وجہ سے اب تک صرف 35,000 شہری حلب سے نکل سکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ حلب سے نکلنے والے شہریوں کو تحفظ دینے اور ان کے رہنے کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے شامی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ حلب کے تمام شہری نہ تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومتی فورسز کے خلاف عسکری کارروائیوں میں ملوث تھے اور نہ ہی انہوں نے شامی حکومت کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے وہ قانون اور ریاست کی نظر میں مجرم ٹھہرتے۔ شام میں ان دنوں شدید سردی ہے، حلب اور مضافات میں برف باری اور بارشیں ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ پانی اور کیچڑ ہے۔ موسم کی سختی اور سنگینی کی وجہ سے متاثرین کی نقل و حرکت دشوار ہو گئی ہے اور وہ امداد کے منتظر ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔